بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ایک خط موصول ہوا، ایک محترمہ ہیں، ہماری بیٹی ہیں، بہن ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے سسرال والے بہت ظالم تھے اور بہت زیادہ میرے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ نندیں اور میرے دیور جیٹھ، میری بھاوجیں، میری ساس، اور اس گھر کے اندر صرف اور صرف ایک میرا سسر تھا جو مجھ سے شفقت و محبت فرماتا ہے، اور وہ زیادہ ضعیف تھے، ان کی بات گھر والے سنتے نہیں تھے، لیکن وہ بستر پہ پڑے میرے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرے لیے کوئی سبب اور وسیلہ بنائے۔ کہنے لگی کہ ایک دن میں نے فیس بک کھولا اور فیس بک کے اوپر آپ کی ایک کتاب کا حوالہ چل رہا تھا، جامع کوثر کا۔ یہ جامع کوثر ہے، اور جامع کوثر کے اندر ایک درود رحمت ہے۔ درود رحمت جو ہے اس کے متعلق ہے کہ جب درود رحمت پڑھتا ہے کوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ کہتی ہیں پیر صاحب آپ کے یہ بیان سنا اور اس بیان سے میرا یقین کامل ہو گیا، اور آپ بتا رہے تھے کہ یقین اعظم کے ساتھ جو بندہ بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کے بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یقین کامل کر کے میں نے کہا چلیں، بڑے بڑے وظیفے کیے ہیں، بڑوں بڑوں کی باتیں آزمائی ہیں، اب آزمانا نہیں، اب یقین کر کے اس کو پڑھنا ہے، جو پیر صاحب فرما رہے ہیں میں اس پر عمل کروں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو درود پاک کی برکت سے مشہدی صاحب، اس درود پاک کے عمل کی برکت سے جو ظالم سسرال والے تھے ان سے نجات مل گئی۔ وہ ظالم سسرال والے جو تھے ان سے نجات مل گئی، ان کے ظلم سے نجات مل گئی۔ تو وہ درود پاک کیا ہے؟ وہ بہن جو بتاتی ہیں، وہ بیٹی بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ میرے ہاتھ جو تھے وہ چارپائی کے نیچے دے دیتے، کبھی کرسی کے نیچے دے دیتے، پایوں کے اوپر۔ میرے ہاتھ زخمی تھے۔ میں اپنے والدین کو بتاتی نہیں تھی کہ یہ باتیں میں بتاؤں گی میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ میرے خامد جب بھی دفتر سے آتے تو وہ ان کے سامنے پہلے سے ہی ساری باتیں بنا کے گھڑ کے اور جھوٹی موٹی کہانیاں وہ میرے خامد کے آگے رکھ دیتے۔ میرا خامد مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن وہ ان باتوں سے ناراض ہو جاتا، لیکن اپنے گھر والوں کو کہتا کچھ نہیں تھا۔ میرے ڈھکے چھپے انداز میں وہ کسی کو میرے پس پردہ کچھ بتاتا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میرے سامنے وہ ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، مجھے ہی صبر کی تلقین کرتا تھا۔ لہٰذا میں انتہائی پریشان تھی۔ اس دوران مجھے جب یہ پتہ چلا کہ یہ درود پاک پڑھوں تو میں نے یہ درود پاک، درود رحمت کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تیسرا ہفتہ شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، اور وہ لوگ، ان کے مزاج، رویے اور انداز اور طور طریقے بدلنے لگے۔ مجھے لگا کہ درود پاک کی برکت نے اثر کر دیا ہے، اور درود پاک کی کثرت سے ان لوگوں کے دل میں میرے لیے اللہ نے عزت ڈال دی۔ جو مجھے بری نظروں سے دیکھتے تھے، کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اب وہ محبت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میری ساس بھی مجھے بیٹی کہہ کے بلانے لگیں، میری نندیں مجھے بہن کہہ کے بلانے لگیں، اور میری بھاوجیں جو تھیں وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ میں اس درود پاک کو دن میں کم از کم 3000 سے زیادہ پڑھتی ہوں، اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے کرم نوازی سے مالا مال فرما دیا۔ کسی بھی روحانی مسئلے کے حل کے لیے اور اپنے روحانی امراض اور بیماریوں کے علاج کے لیے اور نجات کے لیے آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ ہمارے فون نمبرز ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ فون نمبرز نوٹ فرما لیں۔ ہمارا سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے 0309 9078 دوسرا نمبر ہے ہمارا 0307 7869280، یہ ہمارے چند پیر صاحب ہیں، ان کا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہے ہمارے پیر بابو جی سرکار صاحب کا، وہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 0301 405649، اور چوتھا نمبر ہے 0305 4480 یہ ہمارے علی رضا شاہ صاحب کا نمبر ہے، تو اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، اور وہ درود رحمت جو جامع کوثر کے اندر ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد،
کہ میں نے اس کو ویسے 300 مرتبہ بتایا ہے، اور وہ بہن کہتی ہیں کہ میرے تجربے میں یہ میں نے 3000 سے زیادہ پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلدی مجھے یہ منزل عطا فرما دی۔ تو یہ مجربات میں سے ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی بہن بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اور سسرال والوں کے، دیوروں، نندوں، جیٹھوں کے اور ظلم و ستم سے پریشان ہے، تو وہ درود رحمت کا کثرت سے ذکر کریں، اور جب یہ درود پاک اینڈ پہ جائیں، جب وظیفہ ختم کریں، عمل مکمل کریں، تو آخر میں آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی میری طرف سے ساروں کو اجازت ہے، یہ عمل کریں اور اپنے اپنے گھروں میں امن و سکون سے رہیں۔ یہ سسرال والوں کا جو ظالمانہ انداز تھا وہ مشفقانہ ہو گیا، اور وہ جو ان کے اندر ایک ستم ظریفی تھی وہ مہربانی میں تبدیل ہوگی۔ آپ بھی اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے آپ سے زیادہ کئی اور لوگ ہوں جن کو اس کی ضرورت ہے اور یہ پیغام ان تک پہنچ جائے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔